بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام عقیدت مندوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جس سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں اور پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ اپنا روحانی سفر مکمل کر رہے ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کا تعلق کسی بھی ممالک سے ہو، کسی نہ کسی خانوادے سے جڑے ہوئے ہوں، کسی نہ کسی سلاسل کا حصہ ہوں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار اور عملیات سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو نہ تو ہمارے خانوادے کا حصہ ہیں، نہ ہمارے سلاسل کا حصہ ہیں، نہ کسی اور خانوادے سے جڑے ہوئے ہیں، بلکہ علم سیکھنا چاہتے ہیں، اور علم سیکھ کر اپنے مسائل جس میں وہ خود گرفتار ہیں اس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، اپنے مسائل اور ان کا حل چاہتے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ تو میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر سفینہ نجات المسائل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ 19 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارے سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے، کہ جس طرح میں نے اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اپنے ہی خانوادوں کے وہ اعمال جو سند کے ساتھ ہیں، جو مستند ہیں، جو اجازتوں کے ساتھ ہیں، ان کی ترتیب اور طریقہ کار آپ کو وقتاً فوقتاً آپ کو میں نے تعلیمات دیتا رہا، اور آپ اپنے پاس اس کو محفوظ کرتے رہے اور اس سے استفادہ حاصل کرتے رہے، اور اس سے بھرپور نفع فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ الحمدللہ ابھی میں نے پنجاب کا دورہ کیا، لاہور اور اسلام آباد کے تمام شاگردوں کو، تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کیا، اور میں ان کی محبتوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ اور وہ لوگ کہ جب مجھ سے ملاقاتوں کے لیے ان کا سلسلہ جاری رہا تو ہر شخص مجھ سے کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہم نے اس مسائل سے چھٹکارا پایا، تو یقیناً میرے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں بلکہ مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو خزانہ میں نے آپ لوگوں کی جھولی میں ڈالا ہے، کہ جو سلاسل کے راز و نیاز کی باتیں اور وہ عملیات جو بزرگوں کے پہلے سینوں تک محدود تھے، بزرگوں کے وہ اعمال کہ وہ صرف چند چیدہ لوگوں کو تعلیم کرتے تھے، ہم نے اپنا سینے کو آپ لوگوں کو سامنے، آپ لوگوں کی محبت دیکھ کر ہم نے اپنے سینے کو کشادہ کر دیا، سینے کو کھول دیا، اور یہی میں حضور کی تعلیم ہے، یہی ہمارے مرشد کی تعلیم ہے۔ ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی کو سکھانے میں ذرہ برابر بھی خیانت کرتے ہو تو یہ سلسلے کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جب بھی کوئی بھی تعلیمات دی، کوئی بھی عمل دیا، الحمدللہ میرے تمام اعمال کو، میری پہلی ویڈیو سے لے کے آج تک کی ویڈیو کو آپ دیکھ لیں اور شریعت کی روشنی میں دیکھیں،
قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں. اگر اس کے خلاف ذرہ برابر بھی آپ کو ہلکا سا بھی شک اور محسوس ہو تو آپ میری اس ویڈیو پیغام کو دیوار پہ دے ماریں، اس پہ بالکل بھی عمل نہ کریں. اور الحمدللہ میری پہلی ویڈیو سے لے کے آج تک جو کچھ بھی ہے الحمدللہ وہ شریعت کے مترادف یعنی کہ شریعت کے بالکل حساب سے ہے. کیونکہ سب سے پہلے الحمدللہ ہمارے مرشد نے ہمیں شریعت پہ چلنا سکھایا. میرا کوئی بھی فعل، میرا کوئی بھی کام، میری کوئی بھی ویڈیو آپ نے کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں دیکھی ہوگی. جو کچھ بھی میں نے آپ کو تعلیم کیا وہ سلاسل ہی کی روشنی ہے، وہ سلاسل ہی کی تعلیم ہے، وہ میرے مرشد کے سینے کا فیض ہے، میرے مرشد کے سینے کے راز ہیں، میرے مرشد کے سینے کی روشنی ہے. یہ وہی روشنیاں ہیں جو میاں حضور کے دنیا بھر میں جہاں جہاں خلیفہ موجود ہیں، جہاں جہاں میاں حضور کے مریدین موجود ہیں، جو روشنیوں کے مانند چمک رہے ہیں، ان کے اندر بھی وہی روشنی ہے جو میاں حضور کی روشنی ہے. اور انہی روشنیوں کے ساتھ ہم اگر اپنا روحانی سفر کرتے ہیں، ہم اگر اپنے سورہ قریش کا لشکر اس روشنیوں کی رہنمائی میں گزرتے ہیں تو یقیناً یہ ہمارا فلاح اور کامیابی کا سفر ہے. اور جو کچھ بھی آپ لوگوں کو تعلیم کیا جاتا ہے، جو کچھ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے، سب سے پہلے میں خود اس پہ عمل کرتا ہوں. میں خود اپنے مریدین کو وہ تعلیمات دیتا ہوں. میں خود مریضوں کو وہی ترتیب اور طریقے اپنے کلینک پر بتاتا ہوں، یا جہاں جہاں میرے دورے ہوتے ہیں میں وہاں وہاں وہی طریقے بتاتا ہوں جو میرے اپنے اور میرے اپنے خانوادے کے ہوتے ہیں. الحمدللہ میرے مرشد کا مجھ پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے مجھے حکمت سکھائی، مجھے انہوں نے روحانیت سکھائی، مجھے انہوں نے عملیات سکھائے، اور مجھے ایسی روشنی سے سرفراز کیا کہ جس کے میں اگر لاکھ بار اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں تو کم ہے. اور جتنی روشنی بڑھتی جا رہی ہے، یہ محبت ان کے لیے ہمارے دلوں میں بڑھتی جا رہی ہے. اور یہی محبت جو میری محبت میرے مرشد کے لیے ہے، یہی محبت میں آپ لوگوں کے دلوں میں دیکھ رہا ہوں. ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، سب کچھ مٹ جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اگر باقی رہتی ہے تو وہ ہوتی ہے محبت. اگر کوئی شخص اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے نامۂ اعمال بند، اس کی ترتیب سب کچھ بند، لیکن جو جانے والا چلا گیا اس کی جو محبت لوگوں کے دلوں میں ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے. اور یہی محبت کہ جو محبت میں اپنے مرشد سے کرتا ہوں، یہی محبت مکافات عمل ہے کہ میرے مرید میرے شاگرد مجھ سے کرتے ہیں. کہ جیسے کوئی امیدیں وابستہ مجھے میری مرشد سے ہیں، ایسے ہی میرے لوگوں کو مجھ سے ہیں. تو یہی سلسلے کی تعلیمات، یہی سلسلے کا پیغام، اس سے ہٹ کر اگر آپ مجھے دیکھیں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، آپ مجھے روک سکتے ہیں، آپ مجھے بول سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے. ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹرانسمیشن کی جانب. یقیناً سیکھنے سکھانے کا چکر میں، سیکھنے سکھانے کے معاملات میں، سیکھنے سکھانے کے دوران ہر دن جب بھی ہم ٹرانسمیشن ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے اور مجھے آپ لوگوں کی محبت ملتی ہے. میں باقاعدہ محسوس کرتا ہوں اس محبت کو، کیونکہ محبت بھی ایک ایسی ریس کے مانند ہے کہ جس سے گفتگو کی جائے تو پتہ لگتا ہے کہ گفتگو کرنے والا شخص کون ہے اور رنگ سے کیسے گھل گئے سماعت میں، اس کے لہجے میں ایسی سرگم ہے کہ جب ہم اپنے مرشد کی صحبت میں ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سب کچھ وہی ہے، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں ہے. ان کی آوازیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم صحبت میں ہوتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے روبرو ہوتے ہیں، آپ سن رہے ہوتے ہیں تو یقیناً آپ کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جو ہماری کیفیت ہوتی ہے. یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے، کیسے بدلتی ہے، اسی ٹرانسمیشن آج کا ہمارا ٹاپک ہے. کیسے کہ اچھی نظر انسان کی تقدیر کیسے بدل دیتی ہے اور بری نظر
کیسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے اس کو نہیں جس کو لگائی گئی ہے، بلکہ وہ کہ جو خود اس میں ملوث ہے، یعنی کہ اس کے اندر کی جو نیگیٹو ریز ہے وہ ایک بات یاد رکھیے گا، نظر بد لگانے والے کو نہیں، جس پہ لگی اس کو نہیں، بلکہ جو شخص لگانے والا ہوتا ہے وہ پہلے تباہ ہوتا ہے، بعد میں اس کا اثر اس پہ پہنچتا ہے جس پہ نظر لگی۔ اور وہ قرآن کی کون سی ایک ایسی آیت ہے جو ہمیں اس قسم کے منفی اثرات سے، اس قسم کی نیگیٹیوٹی سے، اس قسم کے نیگیٹو ریز سے ہمیں محفوظ رکھتی ہے؟ اور صرف اس قرآن کی ایک آیت کو پڑھ لینا ہی کافی ہے، مطلب اتنی کمال کی آیت ہے، اور ایسی کمال کی آیت ہے کہ اگر آپ اس ایک آیت کو، اور چھوٹی سی آیت ہے جس میں صرف 4-5 لفظ ہیں، الفاظ ہیں، کہ اگر چھوٹا بچہ بھی وہ آیت کو یاد کرنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ 10 منٹ کے اندر وہ بچہ حفظ یاد کر لے گا اس آیت کو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں نظر بد سے محفوظ رہیں، جادو سے محفوظ رہیں، نیگیٹیوٹی سے محفوظ رہیں، آپ کے دشمنوں کی نظروں سے محفوظ رہیں، حاسدین کی نظروں سے محفوظ رہیں، منافقین کی نظروں سے محفوظ رہیں، تو آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن کی اس آیات کو یاد کروائیں اور اس کو پڑھا کریں جتنا آپ کو آسانی ہو پڑھا کریں۔ میں نے دیکھا کہ میں نے گرتے ہوئے کو سنبھلتے دیکھا، اور جس شخص کو یہ آیت پڑھتے دیکھا اس کو کبھی گرتے نہیں دیکھا۔ یہ ایسی کمال کی آیت ہے، صرف قرآن کی ایک آیت۔ کہ سب سے پہلے اگر میں نظر کی بات کرتا ہوں تو نظر کا تعلق انسان کے اندرونی جذبات اور حالات سے ہے، یعنی کہ انسان جب کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی شخص کو دیکھتا ہے، اب اس کے جو اندرونی جذبات ہوتے ہیں، اگر وہ جذبات اس کے خوشی پر منحصر ہیں، یعنی کہ اس کو خوشی ہوئی ہے کہ کسی شخص نے ترقی کی ہے، اگر اس کو خوشی ہوئی ہے کہ کوئی شخص اعلیٰ مقام پر ہے، تو اس کے اندر سے ایک مثبت انرجی نکلتی ہے، ایک توانائی نکلتی ہے، ایک قوت نکلتی ہے، اور پھر جب وہ قوت نکلتی ہے اور پھر وہ شخص کہ جس کے وہ جذبات جو اچھے جذبات ہیں، اچھے خیالات ہیں، اس سے محبت بھی رکھتا ہے، اس سے عقیدت بھی رکھتا ہے اور اس سے جڑا ہوا بھی ہے، تو پھر وہ جب ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، یا صرف ماشاء اللہ بھی کہتا ہے، تو پھر ماشاء اللہ ایک ایسی سواری ہے، اس کی روحانیت ایک ایسی سواری ہے کہ وہ مثبت انرجی، وہ توانائی جو ہمارے اندر سے نکلی ہے، وہ روحانیت پہ سوار ہو کر سامنے والے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ عام شخص کا آپ کو اچھی حالت میں دیکھنا اور اس شخص کا رب کا شکر ادا کرنا کہ اے میرے رب کہ تو نے اس شخص کو نوازا، اس شخص کا حق تھا، اس شخص کی محنت تھی، اس شخص کا یہ تھا کہ تو نے اس کو اس کا اجر دیا، تو وہی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دگنا کر دیتا ہے۔ اور جو شخص کوئی خوش دیکھ کر، کسی کو اچھا دیکھ کر وہ جب ماشاءاللہ کہتا ہے نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اسی نعمت سے نوازتا ہے جس نعمت کو دیکھ کر اس نے ماشاءاللہ کہا۔ اگر تم چاہتے ہو نا کہ سامنے والے کے پاس کوئی چیز ہے تمہارے پاس بھی ہو اور تم اس سے فرسٹ ٹائم بھی ملو، تو تم اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی نعمت کی تعریف کر کے ماشاءاللہ کہو، دیکھو کچھ عرصے کے بعد رب تم کو وہ نعمت عطا کرے گا۔ یہ پریکٹیکل ہے، یہ تجربات میں سے وہ باتیں ہیں جو میں آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، کہ جیسے ایک شخص نے اچھا سا گھر لیا، گھر بنایا، اب آپ چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں، اب آپ کو معلوم ہوا، آپ اس کے گھر دیکھنے آئے، آپ کو بڑا پسند آیا، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، باری تعالیٰ تو نے اس کو گھر عطا کیا، تو نے اس کو نعمت عطا کی،
باری تعالیٰ اس کی شکر ادا کیا اور اس پہ ماشاءاللہ کہا اور ماشاءاللہ کہہ کے تعریف کر کے وہ چلا گیا، تو کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کو وہ نعمت ہر حال میں عطا کرتا ہے، چاہے کچھ مہینے بعد ہوں چاہے کچھ سالوں بعد ہوں، وہ اس نعمت اس کو ضرور ملتی ہے۔ یہ نعمت کے حصول کا بہترین طریقہ ہے، کیونکہ رب ہر چیز کو لوٹاتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ کیسے یہ نیکی کا بدلہ نیکی کیسے؟ کہ تم نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ خوش ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، جب تم نے اس کی نعمتوں کو دیکھ کر رب کا شکر ادا کیا تو تم نے نیکی کی اس کے لیے، کہ تم اس کے یہ بھی کہہ سکتے تھے ہائے اس نے کیسے لے لیا، میں نے کیوں نہیں لیا، ہائے اس کے پاس یہ کیوں ہے، ہائے میرے پاس کیوں نہیں ہے، تو یہ نیکی نہیں ہوئی، پھر یہ نیگیٹو کی طرف چلے گئے۔ تو جب اس نے اس کا شکر ادا کیا، اس کی تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد اس نے پھر رب کی تعریف کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہ ہر نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ تو اس شخص نے اپنے بھائی کے لیے نیکی کری، اس کے لیے اچھے کلمات کہے، رب کا شکر ادا کیا، تو یہ نیکی پلٹتی ہے کس کے لیے؟ کہ جس نے یہ نیکی کی ہوتی ہے۔ تو جس کے لیے جو نیکی کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر ضرور دیتا ہے۔ یہ قرآن کا کلیہ، قرآن کا قانون اور میرے رب کا حکم ہے کہ تم نیکی کرو گے تو تمہیں اس کا نیکی کا ہی صلہ ملے گا، اجر تمہیں نیکی ہی کی صورت میں ملے گا، بھلائی کی صورت میں ملے گا۔ یہ ہے کہ جو اچھی نظر جو انسان کی تقدیریں بدل دیتی ہے۔ اب ایک شخص کے پاس نہیں ہے اور ایک شخص کے پاس سب کچھ ہے، اگر جس کے پاس نہیں ہے وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اپنے بھائی کی تعریف کرتا ہے اور رب کا شکر کرتا ہے کہ باری تعالیٰ کہ تو نے میرے بھائی کو یہ چیزیں عطا کی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھائی کو نظر بد سے بچائے، میرے بھائی کو بری اس سے بچائے، تو یہ نیکی ہو گئی بھائی کی بھائی کے لیے۔ جب نیکی بھائی کی بھائی کے لیے ہو گئی تو اس نیکی میں حصہ دونوں بھائیوں کا ہو گیا۔ ہمیں صرف یہ کلیہ سمجھنا ہے۔ تو اچھی نظر ایسے ہماری تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ اچھا، اب وہ نظر کہ جو بری نظر ہے وہ انسان کی تقدیر کو کیسے تباہ و برباد کر دیتی ہے؟ کہ یاد رکھنا کہ جب کوئی شخص نظر بد لگاتا ہے، نظر بد کرتا ہے، کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے، کسی کو ہائے سے ٹوکتا ہے، تو اس کے اندر سے جو اس کے اندرونی جذبات ہیں، خیالات ہیں، حالات ہیں، جو اس کا گمان ہے، یاد رکھنا کہ تمہاری سوچ، تمہارا گمان، تمہارے خیالات، تمہارے جذبات تمہاری شخصیت کی عکاسی کرتا ہے کہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے، کہ تمہارے اندر کے جذبات، سوچ، گمان سب کچھ جب نیگیٹو ہوگا تو تمہارے اندر سے پوزیٹو توانائی ہرگز نہیں نکل سکتی۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حاسد پہلے اپنی ہی آگ میں جلتا ہے، اس کے بعد جب وہ آگ اس کو جلا کر خاک کر دیتی ہے، پھر وہ آگ نکل کے جس پر لگنی ہوتی ہے اس پہ تپش محسوس ہوتی ہے اس کو۔ کہ جس طرح اچھی نظروں نے انسان کی تقدیروں کو بدل دیا، اسی طریقے سے بری نظر نے انسان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کہ جب اس کے اندر سے وہی منفی توانائی جب نکلتی ہے تو وہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ کسی سانپ سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ کہ جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، آپ نے فرمایا کہ سانپ کو مار دو، سانپ کو دیکھو تو سانپ کو مار ڈالو، اور ان سانپوں کو کہ جن کے سروں پر 2 نقطے ہوں، 2 نشان ہوں، اور جن کی دم کٹی ہوئی ہو، کیونکہ وہ انسان کو اندھا کر دیتے ہیں اور عورت کے حمل کو ساکت کر دیتے ہیں، یعنی کہ گرا دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے، یہ حدیث ہے۔ اب دیکھیں، سانپ نے نہ کاٹا
نہ سانپ نے چھوا، نہ سانپ آپ کے قریب سے گزرا، لیکن سانپ نے آپ کو دیکھا۔ تو سانپ نے جو آپ کو دیکھا تو سانپ کا زہر آپ میں کیسے منتقل ہوا؟ اس کی اپنی ہی نظر سے، جو اس کے اندر کی منفی توانائی، جو اس کی ریس ہے، اس کے ذریعے، کہ انسان کو نابینا کر دیتا ہے سانپ، کہ جن کے سروں پہ 2 نقطے ہوتے ہیں، کہ جن کی دم کٹی ہوئی ہوتی ہے، جیسے حضور نے فرمایا۔ اب وہ عورتیں کہ جو پریگننٹ ہوتی ہیں، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ معلوم کس سے؟ اب سانپ تو ہر گھر میں نہیں ہوتے، لیکن بزرگان دین فرماتے ہیں جو کالی سیاہ بلی ہوتی ہے، اس کی نظر میں بھی مثبت سے منفی اثرات 100 گنا زیادہ ہوتے ہیں، کہ جو اس کے حمل کو ضائع تک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بلی آئی، اس نے غور سے دیکھا، اس کے بعد سے طبیعت خراب ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنی منفی اثرات اس کے جسم کے اندر منتقل کر دی۔ اب جیسے کالا کتا، کالے کتے کو بھی غور سے نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ کالے کتے کے بارے میں بھی احادیث میں ملتا ہے کہ یہی شیطانوں میں سے ہوتے ہیں، جو سیاہ کتے ہوتے ہیں ان کو بھی مارنے کا حکم ہے، کیونکہ ان کی نظروں کے اندر بھی وہی منفی توانائی، یہ سمجھ لیں کہ 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اب میں اگر انسان کی نظر کی بات کرتا ہوں نا، چاہے سانپ ہو، کتا ہو، بلی ہو، یا کوئی بھی نیگیٹو ریز ہو، جس کی بھی آنکھوں سے نکلتی ہو، جس کے بھی جسم سے نکلتی ہو ریز کی صورت میں، اس سے سب سے زیادہ خطرناک جو ہوتی ہے نا، وہ انسان کی نظر ہوتی ہے۔ اب انسان قرآن کے ذریعے، قرآن کی صورت کے ذریعے کس طرح اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنی اولادوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو وہ قرآن کی ایک آیت، کہ قرآن کے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا قلب ہے، یعنی کہ دل ہے، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے نا، وہ قرآن کی ایک آیت 58 آیت نمبر، سلام قول من رب الرحیم، صرف یہ آیت، کہ مہربان رب کا فرمایا ہوا سلام ہوگا، کہ جس پر رب کا سلام ہو جائے اس پر نگیٹو ریز اثر کر سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ کہ جو شخص اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے اندر یہ سمٹمز موجود ہیں، یہ کیفیات موجود ہیں، تو وہ سلام قول من رب الرحیم کا ورد کرنا شروع کر دے، یا اپنے بچوں پر 7 مرتبہ اسی قرآن کی ایک آیت کو پڑھ کر دم کر دے۔ سب سے پہلے وہ محفوظ ہو جاتا ہے ہر قسم کی نیگیٹیوٹی سے، ہر قسم کی منفی اثرات، توانائی، قوت سے، ہر قسم کے جادو سے، شیاطین کے شر سے، شریر جناتوں کے شر سے، ہر قسم کے خبیث، چڑیل، ڈائن، ہمزاد، یا وہ پھر جو جادو کے زور پر مسلط کیے جاتے ہیں، وہ ان سب سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور ایک ایسے قلعے میں آ جاتا ہے کہ جس پر رب کا سلام ہوتا ہے، کہ مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا، کس پر؟ کہ جو مقبول بارگاہ ہیں۔ اب وہی سلامتی جو اللہ کے ولیوں پر ہے، ہم کیسے اس سلامتی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ کہ جیسے اس کی مثال ایسے کہ جیسے رب کا دوست جو مقبول بارگاہ ہے، وہ ایک گھنے درخت کے مانند ہے، اور ہماری اور تمہاری سب لوگوں کی مثال ایسے کہ جیسے ہم اس کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے، تو اس پر جو سلامتی ہے اس کا اثر ہم تمام لوگوں پر ہے، اس لیے ہم محفوظ ہیں۔
کہ جو شخص سلام قول من رب الرحیم پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نظر بد سے محفوظ کر دیتا ہے۔ اور قرآن کی ایسی زبردست یہ آیات ہے نا کہ جو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر کے اندر سے، یعنی کہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو انسان متاثر ہوا، ایک وہ ہوتا ہے جو متاثر تھا اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن اس کے متاثر ہونے کی وجہ سے وہی منفی اثرات جب اس کے وجود سے ایک بلڈ کے سرکولیشن کے ساتھ گزر کر اس کے جسم میں قائم مقام ہو کر کہ جب وہ پورے گھر میں پھیلے تو انہوں نے اس شخص سے منسوب ہر گھر کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ اس کا کاروبار متاثر ہونے لگا، اس کا گھر متاثر ہو گیا، اس کا کاروبار، اس کی جاب، اس کا آفس، اس کے ملنے ملانے والے، اس کے بہن بھائی، ماں باپ، جو بھی اس سے تعلق رکھتا ہے وہ سب پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اس کا ریفلیکشن پڑتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بعض گھروں پہ آپ جاتے ہیں، آپ کو ایک عجیب سی وحشت سی ہوتی ہے، آپ کو دل کرتا ہے کہ بس نکلو اور جاؤ یہاں سے۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو بڑی خوشی سی محسوس ہوتی ہے، آپ کو دل کرتا ہے میں تھوڑی دیر اور بیٹھوں، میں اور گفتگو کروں، میں کچھ دیر اور ٹھہر جاؤں۔ بعض گھروں میں پانی پینے کو بھی دل نہیں کرتا، کیوں؟ اسی وجہ سے کہ اس گھر کے اندر وہی منفی توانائی اس حد تک سرایت کر گئی ہے کہ وہ اب تمہیں متاثر کرنا چاہتی ہے، اور جب لوگ اس گھروں کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان لوگوں پر بھی اس منفی اثرات کا اثر پڑتا ہے۔ کہ جیسے اکثر عاملین جب کسی کے گھر جاتے ہیں ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، ان کے بھاری پن ہونے لگتا ہے، ان کے جسم درد کرنے لگتا ہے، ان کے ساتھ کیفیت ہونے لگتی ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب آپ کسی کا اتار کرنے جاتے ہو، کسی کا گھر چیک کرنے جاتے ہو، کبھی آپ کو اچھی فیلنگ آتی ہے، کبھی آپ کو بالکل بھی اچھی فیلنگ نہیں آتی، کبھی کوئی شخص آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، آپ اسے بلا وجہ باتیں کر رہے ہوتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شخص سے صرف بات کرنا، اس سے گفتگو کرنا ہمیں پسند ہے، کہ جب وہ شخص بات کرتا ہے تو ہمیں دل کرتا ہے کہ ہم بس سنتے چلے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہی پازیٹیو ریز نکل رہی ہوتی ہے، پازیٹیو ریز اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ مثبت توانائی قوت نکل رہی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے، لوگ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے اگر ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اگر ان کی محبت کی نظر ہے تو یقیناً وہی محبت کی نظر کو پا لیتی ہے، وہی قوت یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں پہنچتی ہے۔ چاہے آپ کا مرشد کوئی بھی ہو، چاہے آپ کا مرشد دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، چاہے آپ کسی سے بھی دنیاوی محبت کی ایک مثال لے لو، اگر آپ میاں بیوی کی محبت کی مثال لے لو، آپ کہ بیوی اگر پاکستان میں ہے، شوہر اگر یورپ میں ہے، جب دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک کیفیت، وہ ایک انرجیز جڑی ہوئی ہوتی ہیں، جوائنٹ ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو یقیناً وہ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کہ جو ان کو اس کیفیت میں اطمینان نہیں مل رہا۔ اگر آپ کو اپنی خود پہچان کرنی ہو کہ کیا آپ کا گھر، آپ کا کاروبار منفی اثرات میں جکڑے ہوئے ہیں، آپ علاج کروا رہے ہیں جادو کا، آپ علاج کروا رہے ہیں پتہ نہیں کس چیز کا، آپ کر رہے ہیں کچھ، آپ کر رہے ہیں کچھ، آپ یا کسی بھی چیز کو نہیں مانتے، آپ ایسے پڑھ رہے ہیں، آپ صرف نماز پڑھ رہے ہیں، آپ صرف دعا کر رہے ہیں، آپ صرف یہ کر رہے ہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، یہ ہم پر فرض ہے، لیکن یہ بھی ہم پر فرض ہے کہ جب ہم بیمار پڑھیں تو طبیب کے پاس دوا کے لیے جائیں، کیونکہ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، اس نے سبب پیدا کیے ہوئے ہیں، اپنے ان بندوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اس نے، کہ جیسے ڈاکٹر ہیں، جیسے حکیم ہیں، جیسے طبیب ہیں، جیسے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں، جیسے کوئی شخص ہیلنگ کرتا ہے، یہ سب ایک مقرر ہیں، اور وہ لوگ کہ جو مقرر ہیں اور اخلاص کے ساتھ اپنے شعبے سے منسلک ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ میں شفا دیتا ہے۔ اب بعض ڈاکٹر ایسے ہیں، بعض ہاسپٹل ایسے ہیں کہ انسان لاکھوں روپے بھی لگا دیتا ہے
اور مریض کی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کو شفا بھی نہیں ہوتی، آخر میں وہ مایوس ہو کے نکلتا ہے۔ اور بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ گلی کے کونے پہ کلینک ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر سے ملتا ہے، ڈاکٹر سے ملاقات کرتا ہے، 2 باتیں کرتا ہے، ڈاکٹر اس کو دوا دیتا ہے، اس کو بہتری آنی شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی مثبت اثرات اور منفی توانائی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، علاج بھی اپنا اس شخص سے کراؤ کہ جس شخص سے تم مطمئن ہو، اس شخص سے ہرگز نہ کراؤ جس کو تم جانتے ہو یہ کمال کا علاج کرتا ہے لیکن تم مطمئن نہیں ہو، اس سے ہرگز علاج نہ کراؤ، اس سے ہرگز تمہیں فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ جتنا بھی پازیٹیو ہے اس کی پازیٹیو توانائی تم تک نہیں پہنچے گی، کیونکہ تمہارے اندر اطمینان ہی نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے۔ جب تمہارے اندر جہاں تمہیں یقین ہو، جس جگہ تمہیں اطمینان ہو، وہاں سے تمہیں اگر 100% فائدہ نہ بھی ہوا نا، 50% تو ضرور ہوگا۔ چاہے وہ دنیاوی ڈاکٹر ہو، چاہے وہ دنیاوی حکیم ہو، چاہے وہ دنیاوی طبیب ہو، چاہے وہ دنیاوی علاج کرنے والا ہو، آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ چاہے وہ روحانی علاج ہو، چاہے وہ جسمانی علاج ہو، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ ایک واقعہ ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد اٹھا، آپ کوہ طور پہ چلے گئے، آپ نے اپنے رب سے فرمایا کہ میرے رب میرے پیٹ میں درد ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جاؤ جالینوس کے پاس۔ آپ جالینوس کے پاس چلے گئے۔ جالینوس کون تھا؟ ایک طبیب، قابل طبیب۔ آپ نے فرمایا موسیٰ سونف کھا لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سونف کھائی، پیٹ کا درد ٹھیک ہو گیا۔ آپ جلالی تو تھے، آپ چلے گئے کوہ طور پہ۔ آپ نے رب سے فرمایا اے میرے رب، تو چاہتا تو میرا پیٹ کا درد اسی وقت ٹھیک ہو جاتا، تو چاہتا تو درد ہوتا ہی نہیں، لیکن تو نے مجھے اپنے بندے کے پاس کیوں بھیجا؟ تو رب نے فرمایا کہ ہم نے اپنا کام جن جن اپنے خاص بندوں کے سپرد کر دیا تو وہ کام اس نے کرنا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رب پہ یقین اور پھر دوسرا اپنے معالج پہ یقین، یہ تمہارے لیے ضروری ہے، تب تمہیں شفا ملے گی۔ اب کئی لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، میری ذات سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو ایک امید ہے، ایک یقین ہے، ایک آس ہے کہ ہمارا کام بنے گا۔ لیکن اگر اس یقین کے ساتھ اگر کوئی شخص فتنے کا بیج بو دے اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی آ جائے کہ مجھے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، تو سمجھ لیں جو فائدہ ہونے والا بھی ہوگا تو وہ فائدہ منقطع ہو جائے گا۔ اگر اس کا علاج ہو بھی جائے تو اس کے اندر سے کچھ معاملات رہ جائیں گے کہ جب تک اس کا یقین کامل نہ ہو۔ اگر تمہارا پیناڈول پہ یقین نہ ہو تو تمہاری پیناڈول بھی تمہیں فائدہ شفا نہیں دے سکتی۔ اگر ایلوپیتھک کوئی بھی اینٹی بایوٹک ہے، تم کھاتے کس لیے ہو؟ اس امید پہ کھاتے ہو، اس آس پہ کھاتے ہو۔ اگر آپ بلڈ پریشر کی دوا کھاتے ہو، آپ شوگر کی دوا کھاتے ہو، آپ اس یقین کے ساتھ کھاتے ہو کہ اگر میں شوگر کی دوا کھاؤں گا تو شوگر میری کم ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس ٹیبلٹ پہ بڑا بھروسہ ہے، آپ کو اس ٹیبلٹ پہ بڑا بھروسہ ہے جو بلڈ پریشر کے لیے۔ جب آپ کو بھروسہ اس ٹیبلٹ پر ہوا اور وہ ٹیبلٹ کھائی، اب وہ ٹیبلٹ بلڈ پریشر کی تھی یا نہیں تھی یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ باقاعدہ طور پر ریسرچ ہوئی ہے، اس پہ پریکٹیکل ہوئے ہیں، اور بڑے عجیب و غریب اس کے نتائج اخذ کیے ہیں بڑے بڑے ڈاکٹروں نے، امریکن ڈاکٹروں نے، یورپین ڈاکٹرز نے اس پہ ریسرچ کی ہے باقاعدہ طور پہ، کہ بعض مریضوں کا اطمینان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب سے علاج کرنا ہے،
کہ ہم نے فلاں ڈاکٹر سے کرنا ہے، ہم نے فلاں آرتھوپیڈ سے کرنا ہے، فلاں ہم نے ہارٹ سرجن سے کروانا ہے، فلاں شوگر اسپیشلسٹ سے کرنا ہے، فلاں ہم نے گائنوکولوجسٹ سے کروانا ہے، فلاں ہم نے کسی سے کرنا ہے. اب جبکہ 1,00,000 ڈاکٹر موجود ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں فلاں ہی کیوں آتا ہے؟ یہ آپ نے سوچا ہے کبھی؟ اس کی وجہ یہی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کہ تم مجھ سے جیسا گمان کرو گے میں اس کو پورا کرنے کے لیے تمہارے قریب آ جاتا ہوں. اب تمہارا گمان تمہارے رب کے لیے کیا ہے؟ یہ تمہارا ایمان ہے. اچھا گمان ہی تمہارے لیے سلامتی ہے. تم جیسا اپنے ساتھ سوچتے ہو، ہندوؤں میں کہاوت ہے نا کہ شبھ شبھ بولو، یعنی کہ اچھا اچھا بولو. اچھا اچھا بولو گے تو اچھا اچھا ہوگا. اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے پریشانی آپ کو ہو یا نہ ہو، آپ پریشانیوں کو تذکرہ کرتے رہو، پریشانیوں میں جکڑے رہو گے. پریشانی نہیں ہے لیکن آپ پریشانیوں کا تذکرہ بار بار کر رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ پریشانیوں میں گھر گئے ہو. آپ اپنی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کو، نیگیٹیوٹی کو، منفی اثرات کو اپنے جسم سے ایسے اتار کے پھینک دو جیسے آپ میلے کپڑے اتار کے پھینک دیتے ہو اور ایک نیا عالیشان صاف ستھرا لباس پہن لیتے ہو، یعنی ایک اچھی سوچ کا. اور ایک چیز اور جو اس موضوع کے لیے سب سے اہم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو دنیاوی نعمتیں دی ہیں اس کو چھپا کر رکھو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی نعمتوں کو چھپا کر رکھو کہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے. اب قرآن دیکھو کیا کہہ رہا ہے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے، آپ کے 11 بیٹے تھے اور سارے جوان، خوبصورت، اچھے قد و قامت کے، کہ جب آپ نے ان سے کہا کہ جب تم دربار میں داخل ہونا تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، سب بھائی ایک ساتھ داخل نہ ہونا. قرآن کی آیت ہے نا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. بزرگان دین اس پہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تدبیر کے ذریعے تقدیر کو بدل دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دعا اور تدبیر انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے. اگر تقدیر یہ تھی کہ تمہارے بچے ہلاک ہوں نظر بد سے، لیکن تم نے تدبیر کر لی، اور جب تم نے تدبیر کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تدبیر کے سبب ان بچوں کو زندگی دے دی، ان کو نظر بد سے محفوظ کر دیا. یعنی کہ یہ انبیاء کرام کی بھی سنت ہے، تدبیر کرنا، نعمتوں کو چھپانا، کسی پہ ظاہر نہ کرنا. حسد کا مسئلہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام آپس میں بھائی سب کون تھے؟ حسد کا معاملہ، نظر بد کا معاملہ، یہ کسی میں بھی ہو سکتا ہے. یہ مجھ میں ہو سکتا ہے، تم میں ہو سکتا ہے، اس میں ہو سکتا ہے، سگے بھائیوں میں ہو سکتا ہے، اولادوں میں ہو سکتا ہے، رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے، بہن بھائیوں میں ہو سکتا ہے، جو رشتے احباب ہیں ان سب میں ہو سکتا ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی میرا گھر اس سے محفوظ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب نبی کا گھر محفوظ نہیں ہے تو پھر کسی کا بھی محفوظ نہیں ہے. نبی نے بھی احتیاط کی، تدبیر کی، بتایا
یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر بد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دعا لے کر آتے تھے اور دعا پڑھ کے رسول اللہ پہ دم کرتے تھے۔ حضرت امام حسین، امام حسن علی مقام کو جب آپ کو نظر لگی تو آپ نے دعا پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے گھر کے اندر ایک بچی کو دیکھا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ تم اس بچی پہ دم کرو، دیکھو اس کو نظر لگی ہے۔ تو محفوظ کوئی بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اگر تدبیر کر لیں تو ہم تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ ہم تدبیر کر لیں تو ہم بیماریوں سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ ہم تدبیر کر لیں ہم اپنے کاروبار کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم تدبیر کر لیں ہم جادو کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ہم تدبیر کر لیں ہم ناگہانی آفت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ نظر بد انسان کو کھائی میں پھینک دیتی ہے، چلتی گاڑی۔ اور ہونے والی بات تو دیکھو کسی کے ساتھ بھی ہو جائے، لیکن محفوظ اللہ رکھتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کی تدبیر اس کو محفوظ رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی ذات محفوظ رکھتی ہے، اس کے بعد انسان جو تدبیر کرتا ہے وہ اسے محفوظ رکھتی ہے، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ دعا اور تدبیر انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں لے جاتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں، بہت خطرناک ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مرشد کو، ہمارے پیر بھائیوں کو، ہمارے مریدین کو، ہمارے شاگردوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے محفوظ رکھے، حاسدوں کی حسد سے محفوظ رکھے، شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے، جادو کے شر سے محفوظ رکھے، ناگہانی آفتوں سے محفوظ رکھے، وباؤں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ تو آپ لوگ جب بھی اپنے اندر کسی بھی کیفیت کو اپنے اندر بدلتے ہوئے دیکھیں تو سلام قولا من رب الرحیم، اس کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کبھی آپ کے سر میں درد ہو، کسی تقریب سے آئیں یا آپ کو گمان ہو کہ مجھے نظر لگ گئی ہے، تو آپ وضو کرنے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور 7 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھ کے، یعنی کہ اپنی آنکھوں کو دیکھیں آئینے میں اور بغیر پلک جھپکے 7 بار پڑھ کے آپ اپنے اوپر دم کر لیں، نظر بد بالکل بھی نہیں لگے گی۔ اب جیسے جن لوگوں کی شادی ہوتی ہے، اب دلہن تیار ہے، اب وہ وضو تو نہیں کرنے جائے گی، اب وہ وضو کرے گی تو اس کا میک اپ ختم۔ اب وہ کیا کرے؟ تو وہ آئینہ دیکھے، اپنی پلک جھپکے بغیر 7 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھے، دم کرے، اپنے ہاتھ کو اپنے جسم پہ آہستہ سے پھیل لے۔ وہ تمام محفل جتنے لوگوں کی نظر پڑتی ہے اللہ تعالیٰ سے اس کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ اگر کوئی دلہا ہے تو وہ اس طریقے سے پڑھ کے کر لے۔ اگر کوئی شخص کسی محفل میں جاتا ہے، کسی تقریب میں جاتا ہے، کسی آفس میں جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، اچھا ایک بات یاد رکھنا، نظر بد کے جو سمٹم ہوتے ہیں نا وہ ہر شخص کو فیل ہوتے ہیں، ہر شخص کو محسوس ہوتے ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہتا یار مجھے نہیں پتہ لگتا کہ مجھے نظر لگی ہے، پتہ ضرور لگتا ہے۔ جب بھی آپ اپنی کیفیت دیکھو، آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو اور اپنے آنکھ پلک جھپکے بغیر سلام قولا من رب الرحیم سادہ پڑھیں، اسی وقت ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جسم سے کچھ انرجی نکل کے ضائع ہوئی ہے، کہ جیسے میلے کپڑوں پر کسی نے گرم گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیا اور وہ سارا میل کو لے کے نیچے اتر گیا۔ باتیں تو ایسی ہیں کہ جو کبھی ختم نہ ہوں، تو آپ اپنے ہم سے لائیو کال بھی کر سکتے ہو، آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہو، حکمت کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہو، اپنے روحانی علاج کے بھی حوالے سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ اور اگر جو لوگ میرا اپوائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں
وہ اس نمبر پہ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو اس ہفتے ہماری ویب سائٹ بھی لانچ ہو جائے گی www.drabdulwajidshadri.com، جو ایک عرصے سے بند تھی اور اس میں کچھ پرابلم ہو گئی تھی. تو الحمدللہ وہ ویب سائٹ بھی ہماری ریکور ہو چکی ہے. اب اس پہ تیار بھی ہو رہا ہے، اس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. تو باقی اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. باقی اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے آپ واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. اس دفعہ مجھے معلوم ہے آپ لوگ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں گے کہ ڈاکٹر صاحب ٹرانسمیشن میں کافی گیپ کرنے لگے. تو السلام بس. علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بول رہا ہوں. جی 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 مجھے سورہ توبہ کی آخری 2 آیت 92 مرتبہ ورد میں رکھنے کی اجازت چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل. سورہ توبہ کی آخری 2 آیات لقد جاءکم سے لے کے رب العرش العظیم تک 2 آیتیں میں تصن کو اجازت ہے آپ کو. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موبائل میرے سامنے ہیں، کامنٹس بھی میرے سامنے. اگر مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں. باقی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب ہم کو اس کی نظر والی اجازت دے دیجیے. کیا نظر کا جو آپ نے ابھی بتایا اس کی ہم کو اجازت دے دیجیے آپ. اجازت. بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے میری طرف سے آپ کو. اور آج کی جو ٹرانسمیشن ہے نظر کے لیے جو خاص کر سلام قولوں میں ربی رحیم کا عمل ہے، میری طرف سے جو لوگ میری ٹرانسمیشن سنیں ان کو اجازت ہے جو کرنا چاہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور خیریت سے حضور؟ جی الحمدللہ. آپ بات کیجئے، اور بھی لوگ مسلسل کال کر رہے ہیں. جی حضور میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں. وہ آپ کو بتاتے کہف پڑھنے کے لیے الہی بے حرمت یملقہ کیا چیز؟ 700 کہف کس کا چیز کی؟ وظیفہ پڑھنے کے لیے. کس چیز کی اجازت؟ الہی بے حرمت یملقہ مقتلمین تشریف اچھا تقدیم. الہی بحرم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں اگر آپ مجھ سے کسی عمل کی اجازت لیتے ہیں نا تو وہ عمل جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہوتا ہے اس عمل کی اجازت لیا کریں، کیونکہ پھر اس کا ترتیب و طریقہ کار میری ویڈیو میں موجود ہوتا ہے. اگر آپ کسی اور کے عمل کی مجھ سے اجازت لیتے ہیں تو یقیناً وہ طریقہ ہمارا نہیں ہوتا. تو اس لیے کوشش کرا کریں کہ مجھ سے آپ میرے بتائے ہوئے اعمال کی اجازت لیا کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور جی کہاں سے حضور. بات کر رہے ہیں؟ جی انڈیا سے بات کر رہا ہوں میں. جی جی بولیں. جی میں سورہ کلب میں 313 رانا پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے. جی زیادہ اگر میں علاج معاہدہ کرتا تو لگتا ہے میرے جسم میں رینگ رہی ہے. نہیں سمجھ آیا مجھے. آپ کے نیٹ کا ایشو ہے، وائس ڈسکنیکٹ جا رہی ہے. باقی یہ کہ الحمدللہ اگر میں زیادہ کال ریسیو نہ بھی کر پاؤں تو نمبر اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس پہ میرا اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اور آپ کے اسکرین پر نمبر موجود ہے. اب واٹس ایپ جو بھی استخارہ آپ کچھ کروانا ہو، استخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، اپنے رشتے کے لیے پریشان ہیں، کسی معاملے میں اولاد کے لیے پریشان ہیں، بیوی بچوں کے لیے کوئی معاملہ سے پریشان ہے، تو اپنا نام، اپنے والدہ کا نام لکھ کر
آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کرتے ہیں. باقی لشکر قریش الحمدللہ چل رہا ہے اور لوگ سورہ قریش پہ ریاضتیں بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. اب انشاءاللہ تعالیٰ آنے والی ٹرانسمیشن میں سورہ قریش کے طریقہ کار سمجھاؤں گا تاکہ وہ لوگ کہ جو سورہ قریش پڑھ رہے ہیں اور مستقل محنت کر رہے ہیں, ریاضت کر رہے ہیں, الحمدللہ اس کی برکتیں مجھے لوگوں نے پنجاب میں بہت بتایا کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے جب سے سورہ قریش پڑھنا شروع کری ہے ہمارے ساتھ ایسے ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جیسے ہمارے ذہن و گمان میں نہیں, کہ ہماری وہ زمینیں بھی کہ جو سمجھ لیں کہ جن سے ہم کھو چکے تھے, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا, وہ ہم تک لوٹ کر آ جائیں گی. تو میں نے کہا یہ سورہ قریش ہی کی برکت ہے. سورہ قریش کی برکت سے لوگوں نے خود بھی فائدہ اٹھایا اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ اٹھایا. خاص کر ہماری 4 چیزیں بڑی کمال کی ہیں, ایسی اینٹی بایوٹک ہے نا کہ سمجھ لیں کہ اگر میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں, یہ 4 چیزیں آپ پر یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو یہ 4 چیزیں آپ اپنی نسلوں کو تعلیم کریں گے. سب سے پہلے سورہ قریش, دوسری 15 کا نقش, تیسرا فلیتہ سلیمانی یعنی کہ جلانے کے لیے ہر قسم کے اثرات کو, نگیٹیوٹی کو, نظر بد کو, ہر قسم کو ختم کرنے کے لیے یہ سمجھتا ہوں آپ کے لیے کافی ہے. سورہ قریش, 15 کے نقش اور 15 کے نقش کے سارے طریقے, بھلے تھوڑی زندگی رہے آپ اس کو کرتے رہیں, اس پہ عمل کرتے رہیں. اور تیسرا فلیتہ سلیمانی. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ لیں کہ آپ اپنی اولادوں کو, اپنے لوگوں کو عام کریں, ہر بندہ اس سے فائدہ اٹھائے, کیونکہ یہ وہ 3 چیزیں وہ ہیں جو میں نے آپ کو تعلیم کی ہے, جو خود یہ سمجھ لیں کہ اگر میں اپنے کلینک پہ آج بھی اگر میں مریضوں کو دن میں دیکھ کر آیا ہوں نا تو 15 کے نقش میں 10 لوگوں کو دے کر آیا ہوں, فلیتہ سلیمانی میں 15 لوگوں کو دے کر آیا ہوں آج بھی. ابھی کی بات کر رہا ہوں میں دوپہر کی, اور سورہ قریش میں نے 50 لوگوں کو تعلیم کی ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو میں نے برکتیں دیکھی ہیں نا, کمال کی برکتیں دیکھی ہے. باقی اب میرے وہ اسٹوڈنٹس جو تاک ہیلنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں تو انشاءاللہ الحمدللہ تاک ہیلنگ کی کلاسز کا آغاز انشاءاللہ 1 ربیع الاول یعنی کہ جو بھی دن ڈیسائیڈ ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں کسی بھی دن ہم اپنی کلاسز کا آغاز کر دیں گے. اور جو لوگ لیول 4 اپنا کمپلیٹ کر چکے ہیں وہ جلد از جلد اپنی فیس کمپلیٹ کر لیں, اپنی رجسٹریشن کمپلیٹ کر لیں تاکہ 5واں لیول آپ کا سٹارٹ ہو جائے. اور جو لوگ تاک ہیلنگ لیول 1 میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ بھی اس وقت ایڈمیشن لے سکتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی, ڈاکٹر صاحب کی زیر تربیت وہ عملیات سیکھنا چاہیں, وہ روحانیت سیکھنا چاہیں, وہ اپنی منازلیں طے کرنا چاہیں, تو پھر وہ لوگ تاک ہیلنگ کو جوائن کر لیں. اور جو لوگ تاک ہیلنگ جوائن نہیں کر سکتے تو انشاءاللہ ان کے لیے پھر کوئی آسان سا میں کورس انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا جو سب کے لیے ہوگا. جیسے راہ عملیات تھا, الحمدللہ ہزاروں لوگ جوائن ہو کے کرا. جیسے حضرت امام حسین علی مقام کی چوکی کا عمل ہم نے کیا, ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا الحمدللہ. جو ترتیب اور طریقہ کار ہم نے بتائے, اگر 100% لوگوں کو فائدہ نہ بھی ہوا نا تو کم از کم 90% لوگوں نے اس سے فائدے ضرور اٹھائے. اگر آپ لوگ میرے ساتھ راہ عملیات میں جڑیں, جس نیت سے جڑیں, تو اٹھائیں فون, کال کر کے مجھے بتائیں کہ کیا آپ کا تجربہ رہا. بھلے کام ہوا نہیں ہوا, بالکل حق اور سچ بولیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا بنگلور سے بات کر رہا ہوں حضور, میں پیارا جان بات کر رہا ہوں. جی بولیں. جی حضور, مجھے ابو منصر صاحب سے بھی میں نے کال کر کے بات کیا. ٹھیک ہے. تھوڑا مسئلہ تھا مگر وہ بندش بنا کے دے تھوڑا. اچھا آپ ایک کام کریں, زیادہ بول رہے تھے نا آپ مجھے ٹرانسمیشن ختم ہونے کے بعد مجھے تفصیل بتائیں, میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تھوڑا پریشانی ہوں میں. اللہ خیر کرے گا, انشاءاللہ تعالیٰ سب بہتر ہو جائے گا.
آپ پوری ڈیٹیلز آپ مجھے بتائیں تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں بھاولپور سے بات کر رہا ہوں, محمد وسیم. ٹھیک ہے سر. کہاں سے؟ بھاولپور سے بات کر رہا ہوں, محمد وسیم. جی جی بولیں. سر میں ایک جنات کا کیس ہے, وہ جو ہے نا ہم ابھی بھی مجھے نا مغربی ٹائم مار کے بھاگ جاتے ہیں سر. جنات کا کیس ہے, کیا معاملہ ہے؟ سر میں ڈاکٹر عبدال صاحب واجد صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے گھر میں ایسے جنات ہیں, ابھی میں بہت پریشان ہوں سر. آپ ہمت کریں, میں ڈاکٹر صاحب ہی بات کر رہا ہوں اور لائیو بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے ابھی. جی جی سر, وہ ایسے مسئلہ ہے کہ بہن کو نظر آتا ہے جنات, وہ ایسے خنجر مار کے بھاگ جاتا ہے سر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو اس کی نشانات آپ کے وجود جسم پر پڑتے ہیں؟ اس کے نشانات آپ کے جسم پہ پڑتے ہیں, وہ جو شیاطین جنات آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ جو ہے نا ٹانگ کے اوپر بہت نشان ہے, ابھی بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ ایک کام کرو, میری بات سنو, اپنا نام بتاؤ کیا ہے؟ میرا نام محمد وسیم ہے سر. محمد وسیم. والدہ کا نام؟ والدہ کا نام رقیہ. اچھا یہ بتائیں, ابھی آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ جی سر, میں نابی مجھ سے پڑھا, وہ تو حضرت کی وہ اچھا بھاگ جاتا ہے, پھر آتا نہیں. اچھا آپ ایک کام کریں, میری بات سنیں, آپ نے سورہ قریش, کیا سورہ قریش 7 بار, ٹھیک ہے, پانی دم کریں, پانی دم کر کے خود بھی پئیں اور اپنے گھر کی جو چوکٹ ہے اس پہ اور تمام چوکٹوں پہ پانی ڈال دیں, ٹھیک ہے. اور فلیتہ سلیمانی آپ نے دیکھا ہے؟ سر میں نے نہیں دیکھا سر, میں نے آپ کے چینل پہ آپ مجھ سے کب جڑے ہو؟ سر میں اب جوڑنا چاہتا ہوں لیکن اتنا ابھی ٹوٹ چکا ہوں سر. چلیں آپ ٹوٹے نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم جوڑنے کے لیے ہیں, توڑنے کے لیے نہیں ہیں. توڑنے کے لیے ہمارے دشمن کافی ہیں. جی سر میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں, آپ ایڈریس بتائیں, ہم آنا چاہتے ہیں کیونکہ ٹھیک ہے, میں کراچی میں بیٹھتا ہوں, آپ کراچی میں مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کراچی میں تو ہے لیکن ایڈریس بتائیں, میں فون سے دیکھا کہ شہر تو بہت ہے سر. ٹھیک, کراچی میں بیٹھتا ہوں بفر زون میں. ٹھیک ہے جی سر, بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا ابھی ہماری لائیو ٹرانسمیشن چل رہی ہے, تو آپ مجھے واٹس ایپ میسیج کر دیں, میں آپ کو کراچی کی لوکیشن, ایڈریس, ٹائمنگ سب سینڈ کر دیتا ہوں, آپ مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا. کہاں سے آئیں گے؟ ہم احمد پور سے ہیں بیسیکلی. احمد پور, یہ پنجاب میں لگتا ہے؟ جی بالکل. ارے اللہ کے ولی, میں پنجاب میں بیٹھا تھا لاہور میں, تو مجھ سے وہاں ملاقات کر لیتے, وہ قریب پڑتا آپ کو. وہ اس ٹائم یہ پریشانی تھی نہیں, میں بتائی نہیں. چلیں اللہ خیر کرے. آپ مجھے واٹس ایپ کریں, میں آپ کو ڈیٹیل واٹس ایپ کرتا ہوں انشاءاللہ, پھر آپ کراچی آ کے مجھ سے ملاقات کر لیجئے گا. اچھا وہ لوگ جو پنجاب سے آ رہے ہیں, آنا چاہ رہے ہیں, یا کہیں دوسرے کنٹری سے آنا چاہتے ہیں, تو وہ پہلے اجازت لے کر آئے کریں, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں کبھی کراچی میں ہوتا ہوں, کبھی سندھ میں ہوتا ہوں, کبھی پنجاب میں ہوتا ہوں, کبھی آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہوں. ایسا نہ ہو نا آپ اتنا ہزاروں کلومیٹر سفر طے کر کے آئے ہوں, پھر مجھ سے ملاقات نہ ہو, تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب بھی آپ آئیں تو اجازت لے کر آئیں, ٹائم لے کر آئیں, تاکہ آپ سے رابطہ ہو جائے. آنے سے پہلے اپائنٹمنٹ ضرور لیں. اگر دور سے آ رہے ہیں, کراچی کے ہیں تو کراچی والے تو کبھی بھی آ جا سکتے ہیں, ان کے لیے تو بالکل اجازت ہے انشاءاللہ. چلیں خیر, اب باقی تو الحمدللہ اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ مجھے لائیو کال کر لینا, اور اپنا نام, اپنے والدہ کا نام لکھ کر آپ ہمیں واٹس ایپ میسیج کر دیجیے گا. جو ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اور ہماری ٹیم فری ہوگی تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جواب دے دیا جائے گا. تو اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.